سر کوشچن تو یہ آیا نہیں ہے، یہ میرے بھی ایک مائنڈ میں چیز چل رہی تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ الحمدللہ اسلامی ہمارا ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے، جہاں یہ محرم کا مہینہ بہت ایک غمزدہ مہینہ ہے۔ اوبویسلی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہمارے اس مہینے میں 9-10 محرم کو امام حسین پہ گزری، لیکن ایک انفارچونیٹلی ایک پریکٹسز اس مہینے کی آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ممبر سے دونوں سائڈ سے، اگر ہم فرقہ واریت کے، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم نہ اس چیز کو فالو کرتا ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے ہم سے، لیکن یہ کامن ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ ممبر سے جو ہے، جو دونوں سائڈس کی ہم بات کریں تو ایک دوسرے پہ اٹیکس سٹارٹ ہو جاتے ہیں، صحابہ ورسز اہل بیت، اور اس طرح کی ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بڑی جو ہے عجیب و غریب چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ بہت حد چیزیں آگے تک چلی جاتی ہیں، ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو مختصر کرتا ہوں بات کو، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں اس ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، شہریوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب دیکھیے، واقعہ کربلا تاریخ کا بہت المناک واقعہ ہے۔ کائنات میں ایسا واقعہ نہ کہیں دیکھا گیا، نہ کبھی اس کا تصور کیا گیا۔ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، خون بہتے رہتے ہیں، سر کٹتے رہتے ہیں، انسانی اعضاء بکھرے پڑے نظر آتے رہتے ہیں۔ پوری ہمارے ہم کائنات کا یہ دستور رہا ہے۔ ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن ایسا ہمیں تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں ایک خاندان اور اس کا سربراہ اپنے تمام بچوں، اولاد اور بیویوں اور بہنوں کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ وہاں پہ موجود ہو، اور اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار سامنے آ جائے، اور وہ لشکر جرار اپنے مظالم کی انتہا کر دے، اور مظالم کا آغاز پانی بند کر کے کیا جائے، اور پانی بند کرنا ہی ان کی موت کا سبب بننا شروع ہو جائے۔ یعنی انسانیت کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ میں جب بھی کبھی اس واقعے کی طرف نظر جاتی ہے، یا کبھی مطالعہ ہوتا ہے، یا کبھی تصور میں آتا ہے، تو جسم میں ایک جھرجھری جیسی دوڑ جاتی ہے کہ یہ کیا انسان نے کیا انتہا کر دی۔ مظلومیت کی داستان انتہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وجود اقدس ہمارے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے ایک ضیاء ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور ہم لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے، دیکھیں، ہمارے اس معاشرے میں قوت برداشت بہت کم ہو گئی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی سے ہے، یہ انسان کی پیدائش سے ہے۔ اب قوت برداشت کی بات تھی نا، کہ حابیل اور قابیل دو سچے بھائی تھے، اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بھائی نے، دوسرے بھائی پر قابیل نے پکڑ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ایک ترکی زبان کی ایک کہاوت ہے، وہ بھی بڑی مشہور ہے، کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس سے وہ ایک دم، جس کو کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس کی اس وقت وضاحت طلب کرتا ہے کہ قابیلی یا حابیلی، کون سے بھائی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ قابلیت جس کو کہتے ہیں نا، قابلیت، یا یہ یوز ہونے والا لفظ بھی ہے، یہ حقیقت میں ذاتی جذبات کی پروٹیکشن کا ایک ذریعہ بنتی شروع ہو جاتی ہے۔ قابلیت قابیل سے نکلنے والی۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے ذاتی بغض اور عناد میں، حالانکہ حقیقت میں تاریخ میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی عجیب و غریب قسم کی کمی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دوسروں کے سر تھوپ کر اپنے آپ کو اس سے مبرہ کر کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں میرا دخل نہیں ہے، اگر میں ناکام ہوا ہوں تو اس میں فلاں 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 کریکٹرز انوالو ہیں، اور وہ کریکٹر اتنا کبھی کر کے پینٹ کر دیا جاتا ہے دوسروں کے اذہان میں کہ نفرت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نفرت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ کبھی وہ کریکٹر سامنے آتا ہے تو اس کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، کالک مل دی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں انسانوں میں عجیب سے ایک معاملہ ہے جو ازل سے رہا ہے، اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، اللہ رحم کرے۔ اب اس میں بنیادی بات جو آپ نے کی نا، تو اس میں احساس کی بات ہے، جذبات کی بات ہے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یحب لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز اس کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان تو لگے پھرتے ہیں سارے،
صاحب ایمان ہونا بڑی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے لیے کپڑا پسند کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس کے لیے گالی کیسے پسند کر سکتے ہو جو اپنے لیے نہیں کرتے؟ آپ اس کو برا بھلا کہنا کیسے پسند کرتے ہو جو اپنے لیے نہیں کر سکتے؟ یعنی وہی کرو نا جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اپنی عزت و توقیر کو آپ نشانوں پر رکھ کر بڑے بڑے جھنڈے گاڑتے ہوئے اس کی نشانیاں لگا کر آگے گزرنا چاہتے ہو تاکہ اس راہ گزر میں آنے والے کے لیے سنگ میر ثابت ہو۔ میری ہر نشانی میرے عظمت کی، میری عزت اور آبرو کی، اور دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ تو مومن ہوا ہی نہیں نا وہ شخص۔ اب اس میں اگر آپ جس طرح کہتے ہو کہ کوئی قوانین ہونا چاہیے یا اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے، میرے نزدیک یہ معاملہ اسٹیٹ کی ذمہ داری سے زیادہ معاشرت کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ قوانین بنانا۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں وہ قوانین ہی کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہوئے۔ قوانین کی بجائے اسٹیٹ اپنا ایک مربی کا کردار ادا کر کے ان کے درمیان ڈائلاگ کا اگر انتظام کر لے یا کر لیتی تو میرا نہیں خیال کہ یہاں ہم اس نہج تک پہنچتے۔ مثلا ہمارے ہاں جو آپس میں فرقہ بندیوں کے بہت سارے ناطے ہیں، اہل تشیع جو ہیں وہ ہم گلا کرتے ہیں کہ وہ سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کرام کو، رضوان اللہ تعالی مجمعین کو، اور اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں ان کے ممبر سے ان کے گلے پھاڑ پھاڑ کر وہ سب و شتم کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اور ان میں سے بہت ساری من میخ نکالتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذریت اور اولاد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی ایسے کلمات نہیں آتے جن کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو، ما سوائے اس کے کہ کچھ ناپختہ اذہان جو علم میں بہت کم ہوتے ہیں وہ اریٹیٹ ہو کر کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے۔ دوسری طرف سے بھی یہ نہیں ہے کہ علماء اہل تشیع اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے۔ وہ بھی وہی جو ناپختہ اذہان جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جو معاشرتی طور پر بگاڑ کا یا سنوار کا دونوں کو ایک ذریعہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال کر کے ان چیزوں کو بہت زیادہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً وائرل ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ میں کہوں گا کہ ریاست کا اتنا کام ہے کہ ان کو ڈائلاگ کی میز پہ بٹھا کر کچھ عرصے کے لیے ڈائلاگ کروائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی سیمینار 8 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا منعقد ہو گیا تو نہیں، ایک ہر جگہ پہ نہیں تو کم از کم اسٹیٹ کی کسی ایک جگہ پہ وہاں پر ڈسکشن ہال کے طور پہ ہو، جہاں پر جید علماء کو بٹھایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپس میں آپ کے لیے کسی ریفری کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت بھی نہیں ہے جو بیٹھا جج کر رہا ہو آپ کو کہ آپ نے صحیح کہا یا آپ نے صحیح کہا۔ آپ آپس میں طے کر لیں اپنی گفتگو کے آداب، اور آداب یہ ہیں کہ یہ حدود ہیں، ان سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ انہیں حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے طور پر دلائل دیں، وہ دوسرے طور پر دلائل دیں، علم الکلام سے دلائل دیں یا آپ ریفرنسز سے دلائل دیں۔ ہمارے ہاں قرآن اور سنت اور حدیث اور اس کے بعد روایات سے آپ ادھر سے دلائل دیں، جہاں سے دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن عزت نفس کو مجروح کیے بغیر۔ اور جب اٹھیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں، ہم لوگوں نے آپس میں ان چیزوں کو اس حد تک جانے ہی نہیں دینا جہاں تک پہنچ کر یہ ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بننا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت کم ہو جائے گی، یہ ایک دم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ عرصہ لگے گا، سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، لیکن یہ ڈائلاگ کنٹینیوسلی طور پر جاری رہنا چاہیے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ہو، اہل تشیع کے درمیان بھی سب سے زیادہ بڑے فرقے ہیں، مور دین 60+ فرقے اہل تشیع کے درمیان ہیں۔ اسی طریقے سے 12 یا 13 فرقے اہل سنت کے ہیں۔ ان سب کو آپس میں ادھر بھی کرنا چاہیے، ادھر بھی کرنا چاہیے، آپس میں بھی کرنا چاہیے اور انٹرنلی طور پر بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ایک سامنے نقطۂ نظر سامنے لا کر اس نقطۂ نظر اور نظریے کے طور پر ہمیں اپنے اپنے طور پر تعلیمات اپنے فیکشن کو دینی چاہیے، لیکن یہ حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے طور پر اپنے اپنے فیکشن کے لیے ایک انتظام ایسا کرنا چاہیے کہ جس نے اس حد کو کراس کیا، جہاں سے منافرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو اس کے لیے یہ ہم نے سزا رکھی ہے، اور یہ ریاست نہیں دے گی، یہ کوئی ایس ایچ او یا تھانے دار نہیں دے گا، یہ قانون نہیں دے گا، وہ ہماری اپنے طور پر علماء کی جو مجلس ہے ہر ایک کی، ہم اپنے طور پر بیٹھ کر خود اسے یہ سزا دیں گے۔ جب یہ خود سزا کا عمل شروع ہو جائے گا نا، خود احتسابی کا عمل، تو یاد رکھیے اس کے بعد پھر کبھی نفرتیں نہیں پھیلیں گی، کبھی قتل مقاتلے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے،
اور کبھی ایک دوسرے کے لیے ہم ساری رات اس کو قتل کرنے، اس کو زخم پہنچانے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے، آرام سے سکون سے سوئیں گے۔ پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ریاست کا کام جب بھی قوانین بنتے ہیں تو اس سے بہتری کی بجائے کہتری ہوتی چلی جاتی بہتری ہوتی ہے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ Exactly. پہلے تھوڑے ہمارے پاس قوانین ہیں، کون مانتا ہے؟ مانتا کوئی نہیں۔ روزانہ کے حساب سے ہم ٹریفک کو دیکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے قانون ہیں، کتنے بڑے بڑے جرمانے ہیں، Nothing happened. ہم انسان ہیں کہ سیدھے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ رحم کرے۔